کہ اب شادی یہ ہے کہ دینداری کی وجہ سے ہونی چاہیے، اب شادی جب ہو جائے تو زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ یہ بھی ہے نا کہ شادی جب ہو جائے تو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کیسی زندگی ہونی چاہیے؟ تو آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نبی کی سیرت کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی نے جو شادی کی تو کیسی زندگی گزاری ہے۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو نبی کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی نے جس انداز میں زندگی گزاری ہے وہ زندگی بہت نایاب ہے، ایسی زندگی گزاری ہے جو دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ نبی نے اپنی زندگی گزار کر کے ہم امتیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے میرے امتیوں، نکاح کرنا جہاں میری سنت ہے، النکاح من سنتی، کہ نکاح یہ میری سنت ہے، تو جہاں نکاح میری سنت ہے تو ویسے ہی جیسے میں نے نکاح کے بعد زندگی گزاری ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، تم پر بھی ضروری ہے کہ تم بھی ویسے ہی زندگی گزارو جیسے میں نے زندگی گزاری ہے، جیسے میں نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھا ہے اور ان کی باتوں کا خیال رکھا ہے اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا ہے، ان کے دلوں کا خیال رکھا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھا ہے، ان کی ناز برداری کی ہے، ایسے ہی زندگی تم بھی اپنی عورتوں کے ساتھ گزارو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کی زندگی کیسی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ حدیث کریمہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہوتی تھی اپنے ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، کہ ہر بیوی یہ سمجھتی تھی کہ حضور مجھ سے سب سے زیادہ محبت فرماتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ حضور کی محبت کا یہ عالم تھا ہم سے کہ جب حضور ہمارے گھر میں ہوتے، اپنی اہل کے ساتھ ہوتے، تو لگتا نہیں تھا کہ یہی سید الانبیاء ہیں، بلکہ حضور جب گھر میں ہوتے تو ایک شوہر کی حیثیت سے ہوتے اور ہم سے شوہروں کی طرح باتیں کیا کرتے تھے، اور جب باہر ہوتے تو سید الانبیاء کی حیثیت سے ہوتے، نبی ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے فیصلے فرماتے اور اپنا کام کیا کرتے تھے۔ گھر میں کیسے حضور رہتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی جب گھر میں ہوتے تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ وہ باتیں کیا کرتے تھے جو ہمیں اچھی لگتی تھی۔ بتائیے حضور کے بارے میں ارشاد فرما رہی ہے حضرت عائشہ کہ حضور کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر ہم آٹا گوندھ رہی ہوتی تو حضور اس آٹا گوندھنے میں بھی ہماری مدد کرتے، اگر ہم اس آٹا گوندھنے کے بعد روٹی کو توے میں ڈال دیتی تو حضور کی محبت اور دلجوئی کا یہ عالم تھا کہ آپ توے میں روٹی الٹتے پلٹتے رہتے۔ یہ سب ہماری دلجوئی کے لیے تھا، یہ سب ہماری محبت کے لیے تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم خوب جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کام تو نہیں ہے کہ آٹا گوندھنے میں ہماری مدد کریں، روٹی کو توے میں الٹے پلٹے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر میں کہیں سے پانی پی لیتی منہ لگا کر کے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اے عائشہ بتاؤ تم نے پیالے سے کہاں منہ لگا کر کے پیا ہے، وہیں سے میں بھی پینا چاہتا ہوں۔ حضور وہیں سے نوش فرماتے، اور اگر کسی گوشت کی بوٹی کو اپنی دانتوں سے اسے تناول کرتی تو ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے کہ اے عائشہ تم نے گوشت کی بوٹی کو اپنے دانتوں سے کہاں سے لگا کر کے کھایا ہے، بتاؤ میں بھی وہیں سے کھانا چاہتا ہوں۔ محبت کا یہ انداز ہے، محبت کا
تعالیٰ علیہ وسلم کا، ان کی دلجوئی کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحرا میں ان کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے، کبھی ایک بار جیتتے تو کبھی ہار جاتے تھے، صرف اس لیے کہ میری بیوی خوش ہو جائے۔ تو نبی نے تو طریقہ بتا دیا ہے کہ رہنے کا، گھر میں اگر رہو تو اس حیثیت سے رہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابھی نبی یہ سب کچھ کر رہے ہوتے کہ اتنے میں اللہ اکبر کی صدائیں مسجد نبوی سے آ جاتی، تو اب ایسا لگتا تھا کہ حضور ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ساری توجہ آپ کی ذکر اللہ کی طرف ہو جاتی، بیت اللہ کی طرف ہو جاتی، مسجد نبوی کی طرف ہو جاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابھی تو حضور ہم سب کو پہچانتے تھے کہ عائشہ کون ہے، ام سلمہ کون ہے، ام حبیبہ کون ہے، لیکن جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز آتی، اب حضور کی ساری توجہ مسجد کی جانب ہو جاتی، اب لگتا کسی کو حضور پہچانتے نہیں ہیں۔ گویا حضور نے یہ مجاز دے دیا کہ اگر گھر میں رہو تو شوہر کی حیثیت سے رہو، اور جب اللہ کے ذکر کا وقت ہو جائے تو اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر کے اپنی عبادت کا ثبوت دو، اور جب لوگوں میں رہو تو ایک قائد کی حیثیت سے رہو۔ نبی نے یہ زندگی گزار کر کے ہمیں پیغام دے دیا، جب اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو تو ایک فرما بردار بیٹے کی حیثیت سے رہو۔ اب تم وہاں حاکم نہیں ہو، اب تم وہاں انجینئر نہیں ہو، اب تم وہاں عالم نہیں ہو، بلکہ تم ماں باپ کی خدمت میں دو زانوں بیٹھ جاؤ، اب اولاد کی حیثیت سے رہو۔ اور جب بیٹوں کے سامنے ہو، اپنی اولاد کے سامنے ہو، تو ایک باپ کی حیثیت سے رہو۔ ایک باپ کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو حقوق ہوتے ہیں، اس انداز میں ان کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کرو۔ تو نبی نے ہر مرحلے میں زندگی گزار کر کے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اے مومنوں، اے میرے امتیوں، زندگی ایسے گزارو جیسے میں نے گزاری ہے اپنے اہل کے ساتھ، تو یہی زندگی کامیاب ہے، دنیا میں بھی یہ زندگی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی یہ زندگی کامیاب ہے۔ تو ایسی زندگیاں تو جب ہم اپنا سب کچھ بنا لیں گے اور اسی طرز عمل پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، اور ہماری اولادیں بھی نیک ہوں گی، ہمارا معاشرہ بھی نیک ہوگا، ہم میں دینداری بھی باقی رہے گی۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ مولانا شاہی صاحب کی شادی ہے، خود وہ عالم ہے، اللہ رب العزت انہیں اور توفیق بخشے۔ آنے والی جو خاتون ہیں، جو ان کی ہم سفر ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں زندگی کی، اللہ رب العزت ان دونوں حضرات کے اندر دینداری پھوٹ کر بھر دے۔ خود یہ عالم ہے ماشاءاللہ۔ تو جب شادی کو ایک باب حاسدوں کے حسد سے، شروں کے شر سے ان سب کو محفوظ و معمول رکھے، ان کے درمیان ایسی محبت عطا فرمائے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے درمیان تھی، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت زلیخا کے درمیان تھی، حضرت موسیٰ اور صبورہ کے درمیان تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر مطہرات کے درمیان تھی، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان تھی۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد مسعود الحسن صاحب قبلہ برکاتہ مدینہ۔ غلطیاں ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے۔ حق بات کہنے کی، حق بات سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔